اقامت صف کی دہنی جانب کہی جائے یا بائیں جانب کہی جائے، اس میں کوئی فضیلت دہنے بائیں کی ہے یا نہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اقامت امام کی محاذات میں کہی جائے یعنی سنت ہے، یعنی امام کے بالکل برابر میں، امام کے سامنے کہی جائے یہ سنت ہے۔ وہاں جگہ نہ ملے تو دہنی طرف فضیلت ہے، اور اگر دہنی طرف بھی جگہ نامیسر ہو تو پھر دہنی جانب بھی اقامت ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے جو شخص ہے وہ اقامت کہے یا پھر اقامت کہنے والے کو جگہ دے، سنت یہ ہے۔ اگر جگہ ہے تو پھر اس کا خلاف کرنا یہ خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور ایک اور سوال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیا گیا اور یہ سوال تقریباً 10 شقوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک ہی فتوے کے اندر 10 سوال کیے گئے، جس کی پہلی شق یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ثانی جو ممبر کے سامنے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا مسجد سے باہر ہوتی تھی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں کہاں ہوتی تھی؟ یہ 2 شقیں سوال کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان ثانی یعنی جمعہ کے روز دوسری اذان مسجد کے اندر ہوتی یا مسجد سے باہر ہوتی، اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ اذان مسجد سے باہر دروازے پر ہوتی تھی، جیسا کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعہ علی باب المسجد و ابی بکر و عمر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر اور حضرت صدیق و عمر کے زمانہ اقدس کے اندر جمعہ کی اذان ثانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے سامنے اور مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی، یعنی جو مسجد کا باہر کا دروازہ تھا اس دروازے میں کھڑے ہو کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے یعنی خطیب کے سامنے دی جاتی تھی۔ تو اب بھی یہ 2 چیزیں سنت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے، اور یہی فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ ایک تو اذان ثانی خطیب کے سامنے ہو، منبر کے سامنے ہو، اور دوسرا دروازے میں ہو۔ ابھی کیونکہ کافی جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ پر ایسا نہیں ہوتا، کچھ غفلت کی بنا پر، کچھ مسئلے کی لا علمی کی بنا پر، کچھ ہٹ درمی کی بنا پر بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے خود یہ سوال آگے کیا گیا ہے کہ آیا ہم اس سنت پر عمل کریں یا رسم و رواج پر عمل کریں؟ وہ جواب اس کا اعلیٰ حضرت خود ہی ارشاد فرمائیں گے، آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال حدیث مبارکہ کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سے یہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے، اور خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں اس حدیث پاک سے کہ ایک بین یدئی کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضرت صدیق و عمر کے بالکل عین سامنے اذان ہوتی تھی، دوسری اذان، اور علی باب المسجد کے الفاظ موجود ہیں کہ مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی، مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے دروازے پر اذان دی جاتی تھی۔ اور فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر بھی یہی چیز ثابت ہے، اس کے خلاف کسی بھی بزرگ سے یا صحابہ سے اس کے خلاف ثابت نہیں ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے مسجد کے اندر یہ اذان دلوائی ہو۔
تو مزید اس کی جو وضاحت ہے وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا